اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ایپیسوڈ میں جو ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ اس عنوان پہ کریں گے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے امام اعظم حنیفہ سے کوئی حدیث نہیں لی، اور لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ ان کا حدیث نہ لینا، اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ ضعیف راوی ہیں اور کذاب ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حقیقت جو ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، آج دنیا جانتی ہے کہ امام بخاری امام شافعی سے بہت پیار کرتے تھے اور اپنی کئی چیزوں میں، کئی کاموں میں تقلید جو ہے وہ امام شافعی کرتے تھے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں دنیا اس نام سے جانتی ہے کہ امام بخاری امام شافعی کے مقلد تھے۔ اگر کوئی مقلد نہیں مانتا تو امام شافعی کے بارے میں یہ جانتا ہوگا کہ امام شافعی کے بارے میں دنیا آج کلام صحیح کرتی ہے، اور امام شافعی سے پیار جو ہے امام بخاری بہت کرتے تھے اور کئی چیزوں میں تقلید ان کی کرتے ہیں۔ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں اس موضوع پہ نہیں آنا چاہتا۔ تو پوری بخاری میں امام شافعی سے بھی کوئی حدیث نہیں لی امام بخاری نے، تو کیا امام شافعی بخاری کے نزدیک کذاب تھے؟ پوری مسلم میں ایک حدیث بھی امام مسلم نے نہیں لی امام شافعی سے، حالانکہ امام مسلم بھی اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں امام شافعی کا، ان کے علم کی تعریف کرتے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ انشاءاللہ میں آگے تقلید کے اوپر جب ہماری گفتگو ایک سیریز وار ہوگی تو اس پر ہماری یہ ساری باتیں آئیں گی۔ آپ خود مجھے بتائیں انصاف کے ساتھ کہ امام بخاری نے اگر امام ابو اعظم حنیفہ سے حدیث نہیں لی اور امام احمد بن حنبل صرف ایک حدیث لی ہے امام بخاری نے، تو کیا ایک حدیث 6 بار امام بخاری امام احمد بن حنبل کے پاس جا کر کے، بلکہ 8 بار امام بخاری امام احمد بن حنبل کی برگاہ میں گئے اور ہزاروں حدیثیں سنی، بخاری میں صرف ایک حدیث لائے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ معتبر نہیں تھے؟ یہ جو منطقیں آپ لوگوں نے نکال لی ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے۔ کسی محدث کا کسی سے روایت نہ لینا، اور میں پچھلی ایپیسوڈ میں بتا چکا کہ امام بخاری کے استاذ امام اعظم حنیفہ کے شاگرد امام بخاری کی ثلاثیات، بخاری کی 22 ثلاثیات جو صحیح اتھینٹک حدیثیں ہیں بخاری کی 22، وہ جو ہے ان کے راوی امام اعظم حنیفہ کے شاگرد۔ ہر ترک سے امام بخاری خود کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کے پاس امام حنیفہ کی ساری کتابیں پڑھی تھیں اور میں پھر امیر المومنین فی الحدیث بنا۔ تو جس شخص کی کتابیں پڑھ کر بندہ امیر المومنین فی الحدیث بنے، وہ شخص جس کی کتابیں پڑھے، کیا وہ امیر المومنین فی الحدیث ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں۔ تو امام بخاری نے خود کہا کہ، بلکہ امام قسطلانی ارشاد الساری شرح بخاری کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ لم یروا عن شافعی فی صحیح، کہ شافعی سے کوئی حدیث صحیح جو ہے نا صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے نہیں لی۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جناب؟ لہٰذا امام بخاری نے امام احمد بن حنبل سے صرف ایک حدیث روایت کی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ دخلت بغداد آخر سمان مرات کل ذالک اجلس احمد بن حنبل، کہ امام بخاری کہتے ہیں میں آخری 8ویں بار بغداد گیا اور ہر بار میں احمد بن حنبل کی مجالس میں اختیار کی۔ اور امام مزی نے، امام سیوطی نے امام بخاری کے ترجمے میں لکھا کہ امام بخاری نے امام احمد بن حنبل سے روایت کیا ہے، صرف ایک ہی روایت کی ہے۔ تو پوری اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ایک کتاب و نکاح کے اندر امام بخاری نے ایک ہی روایت احمد بن حنبل سے لی ہے۔ ابن حجر فتح باری شرح بخاری میں لکھتے ہیں اس مقام پہ آگے کہ وَلَيْسَ الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْكِتَابِ رَوَايَا عَنْ احمد إِلَى فِي هَذِهِ الْمَوْضُوع، کہ اس عنوان سے ایک ہی روایت احمد بن حنبل سے امام بخاری لائے ہیں۔ یار کچھ ہمیں سمجھاؤ نا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ امام احمد بن حنبل جو ہے وہ نہیں کیا، امام حنبل جو ہے وہ غیر ثقہ تھے کہ ان کی ایک ہی روایت لائے ہیں امام بخاری، اور امام بخاری نے جو ہے یہ جو روایتیں لائی ہیں، امام بخاری نے صحیح میں اپنے شیخ محمد بن یحییٰ بن عبداللہ بن خالد زہلی، میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ امام زہلی سے جو امام بخاری کے شیخ ہیں، ٹوٹل پوری صحیح بخاری میں 30 روایت لکھی ہیں جن سے انہوں نے ہزاروں حدیث سنی تھی۔ اب اس پہ تھوڑا کلام کروں گا میں کہ امام زہلی جو تھے، محمد بن یحییٰ زہلی،
ان کے پاس جا کر کے امام بخاری جو ہے وہ حدیث جو ہے سنا کرتے تھے، اور امام زولی جو تھے امام بخاری کے درمیان بڑی محبت تھی، بڑی چاہت تھی، اور امام بخاری نے بہت کچھ اپنی استفادہ کیا تھا امام یحییٰ بن زولی سے، اور امام ابن مسلم نے بھی اس کو بیان کیا، بلکہ امام مسلم تو کہتے ہیں لقد قدم محمد بن اسماعیل بخاری نشاپور وما رأیت ولیا ولا عاملا فعلا۔ اب توجہ کرنا، امام محمد بن اسماعیل بخاری جب نشاپور آئے، اب یہ بات توجہ طلب ہے، اب اس باتیں سمجھانے کے بعد آخر میں بتاؤں گا کہ امام بخاری اور امام مسلم اور امام بخاری امام اعظم حنیفہ کے درمیان کیا اختلاف ہوا کہ انہوں نے حدیث نہ لی۔ جب امام محمد بن اسماعیل بخاری نشاپور جاتے تھے اور امام اپنے استاد امام یحییٰ بن زولی سے روایت سماع کرتے تھے، اب سماع کرنے کے لیے گئے، نشاپور آئے تو اہلیان نشاپور نے ان کا پرجوش استقبال کیا، ایک بڑے پیمانے پر استقبال ہوا۔ امام بخاری کے استاد امام زولی جو ان سے بہت پیار کرتے تھے امام بخاری سے، انہوں نے شاگردوں کو حکم دیا جاؤ جا کر کے امام بخاری سے جو ہے ان کا استقبال کرو، اور پھر جہاں وہ قیام پذیر ہوں گے، ان کی مجلسیں ہوں گی تو اسے سماع کرنا، حدیث سماع کرنا۔ امام بخاری آئے، پہلے دن کی نشست قائم ہوئی، ہزاروں لوگوں کا مجمع، لوگوں نے حدیث سماع کی۔ دوسرے دن کے لیے پھر نشست قائم ہوئی تو وہاں کسی نے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ لوگوں نے کہا کہ امام بخاری سے اس وقت قرآن کا مسئلہ تھا، جیسے آج گستاخ رسول کا یا آج کے زمانے میں مختلف مسائل چھڑتے ہیں، اس دور میں قرآن کے متعلق جو ہے مسئلہ تھا کہ خلق قرآن کے اوپر بحث ہوتی تھی، عقیدہ خلق قرآن کا ایک عقیدہ قائم تھا۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ جو قرآن ہے یہ مخلوق ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، تو اس کے اوپر ایک آپس میں علماء میں بحثیں ہوتی، بڑے بڑے لوگوں میں آپس میں جھگڑے ہوتے۔ پھر اسی طرح ایک اور مسئلہ تھا، دو بڑے مسائل پر علماء میں علمی اختلاف تھا، اور وہ ایک مسئلہ تھا خلق قرآن کا، دوسرا تھا کہ ایمان جو ہے وہ عمل کا نام ہے یا لسان تصدیق بالقلب کا نام ہے، یعنی زبان سے کہنا اور تصدیق کی قلب کر دینا، بس ایمان اس کا نام ہے۔ اور ایک اور فرقہ تھا، وہ کہتا ہے کہ ایمان تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کا نام ہے، جو عمل کے ساتھ کرے، جو کچھ سیکھے اسلام کہے اس پہ پورا پورا عمل کرے وہ مومن ہے، جو عمل چھوڑ دے ایمان کہتا رہے زبان سے تو وہ مومن نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ یہ دو بڑے فرقے تھے، وہ آگے میری بات آ رہی ہے، امام اعظم حنیفہ کے موضوع پر یہ بات ہوگی تصدیق بالقلب کی، لیکن اب یہاں پر بات چھڑ گئی کیونکہ اس وقت مسئلہ تھا خلق قرآن کا۔ کچھ کہتے کہ قرآن مخلوق ہے، کچھ کہتے قرآن جو ہے کلام ہے اللہ کا۔ تو امام یحییٰ بن زولی نے کہا اپنے شاگردوں سے، خبردار، میں نے سنا ہے امام بخاری کا عقیدہ کچھ ہم سے جدا ہے، اس عقیدے پر، عقیدہ ہے خلق قرآن پر۔ بخاری کہتے ہیں جو قرآن ہے وہ اللہ کا کلام فی نفسی کلام ہے، اور یہ جو کلام قرآن ہم پڑھتے ہیں، یہ جو لفظ ہمارے پاس موجود ہیں، یہ لفظ اللہ کا کلام نہیں، یہ مخلوق ہے۔ اب اس پہ ایک اختلاف امام بخاری کا سن رکھا تھا امام یحییٰ بن زولی نے، تو خبردار، ابن زولی نے کہا کہ ہم نے شاگردوں کو، امام مسلم موجود تھے وہاں پر، امام ابن حجاج المسلم وہ وہاں موجود تھے، کہا خبردار کوئی بندہ بھی اس موضوع پر بخاری سے سوال نہ کرے، اگر آپ سوال کریں گے بخاری اس پہ اپنا عقیدہ بتائے گا اور ہمارے عقیدے کے مخالف جائے گا، اور لہٰذا پھر اختلاف قائم ہو جائے گا۔ پھر امام بخاری کی شاگرد چلے گئے، اس جگہ جا کر کے بیٹھے اور سماع شروع کیا، تو کسی نے شرارت کی اور یہ سوال امام بخاری کو کر دیا کہ آپ خلق قرآن کے متعلق کیا عقیدہ ہے، اور امام بخاری نے تو ظاہر سی بات ہے عالم کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ گج وج کے بیان کرتا ہے، تو امام بخاری نے سر عام کہہ دیا کہ میرا عقیدہ یہ ہے۔ بس لوگوں نے اختلاف شروع کر دیا، وہاں ایک شور مچ گیا، اور امام زہری نے کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ خبردار امام بخاری سے یہ سوال نہ کرنا، جنگ سی ہو گئی۔ اس کو روایت کیا ابن حساکر نے تاریخ دمشق کے اندر، زیبی نے سیر اللہ نبلا کے اندر، اور ایک طویل یعنی ترجمہ بخاری کے اندر یہ پوری موجود ہے بات، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو ایک شور مچ گیا، لوگوں نے کہا کہ نکالو ادھر سے امام بخاری کو۔ پھر امام بخاری کو نشاپور سے نکالا گیا، امام بخاری بخارا پہنچے، بخارا یہ بات پھیل گئی
کہ امام بخاری کا عقیدہ باقیوں سے ہٹ کر ہے. اگر باقیوں سے ہٹ کر کے امام بخاری کو لوگوں نے کذاب اور مرجیہ کہا ہے، وہ میں جیتے آگے دکھاؤں گا، تو کیا لوگوں نے بعض امام بخاری کے مقابلے میں ایسے عقیدے رکھی ہیں؟ یا ابن زوری نے نیشہ پور سے امام بخاری کو نکلوا دیا، جن سے 30 روایتیں جو لے چکے تھے روایتیں، وہ بخاری میں امام بخاری نے روایت کر دی، جو رہتی تھیں، جو اور ہزاروں لینی تھیں، اور ایک حدیث بھی نہیں سنی، کیونکہ استادوں نے امام بخاری کو نکال دیا شہر سے ہی. بخارا پہنچے تو بخارا میں بھی یہ شور مچ گیا، لوگوں نے بخارا سے بھی نکال دیا. اللہ اکبر. لہذا امام ذیلی نے امام بخاری کی اس عقیدت مند بارے میں کہا کہ تم صالح شخص کے پاس جا کر کے حدیث سما کیا کرو. کہ امام بخاری نے اپنے اس شاگرد کے بارے میں یہ لفظ کہے تھے، اذهبوا الى هذا الرجل صالح فاسمعوا منه، کہ جا کے میرے بخاری جو صالح انسان ہے اس کے پاس جا کے سنو. لیکن وہی شخص مجلس کے بعد کہا کہ اس شخص کو یہاں سے نکال دو. اس کا مطلب یہ نہیں وہ کذاب تھے. امام ذیلی نے اپنے شاگرد کا انکار کیا، لیکن اس کا مطلب نہیں وہ کذاب تھے، وہ حدیث میں ضعیف تھے. اس کا مطلب نہیں امام بخاری حدیث میں فن میں ضعیف ہو گئے، نہیں، وہ امیر المومنین فی الحدیث ہی رہے ہیں. ایک مسئلے پہ اختلاف ہوا، آج یہ میں اسی لیے کہتا ہوں، یہ دیوبندی یہ بریلیوں والا معاملہ چھوڑو، یہ وہابی یہ دیوبندی بریلیوں والا سنی والا معاملہ چھوڑو، یہ شیعہ سنی والا معاملہ چھوڑو. اتنے بڑے بڑے ائمہ کے درمیان اتنے بڑے اختلاف، لیکن پھر بھی کافر نہیں کہا کسی کو. عقیدے کے تحت شہر سے نکلوا دیا، اپنے عقیدے پر کمپرومائز نہیں کیا. تم بھی کمپرومائز نہ کرو، لیکن کافر نہ کہو، تکفیر نہ کرو. خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، امت کو ایک کرنے کی کوشش کرو. آگے چلو. پھر کیا ہوا کہ امام بخاری پر یہ جو تہمت لگی تو یہ ایک بات پھیل گئی کہ جناب امام بخاری خلق قرآن کے اندر جو ہے اسلاف سے ہٹ کر عقیدہ رکھتے ہیں. ہاں جی، بڑی معذرت کے ساتھ. تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے جو ہے اس میں مخالفت اختیار کی اور شدید پروپیگنڈے کا ہو گئے. اب عقیدہ کسی نے پوچھا نہیں، پہ آؤ بخاری سے پورے دلائل تو لے لیں. عقیدہ پوچھے بغیر جیلوں کی طرح امام بخاری کو ہر طرف سے بدر بدر کر دیا. پھر امام زہری نے اس کے بعد یہ اعلان کیا، الا من يختلف الى مجلسه لا يختلف الينا فانهم كتبوا الينا من بعد انه تكلم في اللفظ فانه فلم ينتهوا فلا تقربوا ومن يقرع فلا يقرنا. کہا خبردار جو کوئی بھی امام بخاری کی مجلس میں جاتا ہے وہ ہمارے پاس نہ آیا کرے. اب کیونکہ علماء نے بغداد سے ہمیں لکھا ہے کہ لفظ قرآن پہ کلام کیا ہے بخاری نے، اور جس نے ہم سے اسے روکا ہے یہ باز نہیں آیا. یہ بخاری ہماری بات سے باز نہیں آیا، بس اس کے قریب مت بیٹھا کرو. جو شخص اس کے قریب جائے گا وہ ہمارے قریب نہ آیا کرے. پھر اسی لیے امام زہری نے اعلان کیا، لا یساکنی ہزار رجل فی البلد، جو اس شخص بخاری کے ساتھ میری اس شہر میں سکونت نہیں ہو سکتی. یا تو اس شہر میں بخاری رہے گا یا امام زہری رہے گا. کیا بھائی کیا ہے یہ؟ امام اعظم حنیفہ پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ آگے جواب آ رہا ہے. لیکن پہلے یہ دیکھو، اختلاف تھا، حدیثیں 30 لیں، جو حدیثیں لے چکے تھے وہ لیں، اس کے بعد حدیث نہیں لی امام بخاری نے، یعنی مسافر بنا کر کے نکال دیا. اور پھر امام بخاری کو اپنے علاقے سے بھی نکال دیا مختصر. پھر کیا ہوا کہ امام بخاری اپنے علاقے کے باہر جا کر کے ایک جگہ پہ قصبے پہ قائم دائم ہوئے اور وہاں جا کے تبلیغ کی، اور پھر وہاں جا کے ان کا مزار بنا، اور وہیں امام بخاری جو ہے اپنے علاقے میں لوگوں نے رہنے نہیں دیا. وفات بھی آئی تو اپنے علاقے بخارا سے باہر آئی، اور جب بارش نہیں ہوتی تھی پھر بخارا والے منہ اٹھا کر کے نا امام بخاری کی وفات کے بعد نمازیں پڑھی، نماز استسقاء پڑھی. وہ ایک الگ موضوع ہے، سیر اللہ نبلا کے نامہ میں بھی نہیں لکھا ہے. پھر جب بخاری مر گیا تو اسی شخص کے بارے میں انہی بخارا والے جو کہتے تھے کہ بخاری نے ہمارے عقیدے کے خلاف گیا ہے،
وہ سارے کے سارے ٹولہ لے کر کے، پوری برات لے کر کے نا امام بخاری کی قبر پر جا کر کے دعا کرتے اور اللہ ان کو بارش عطا فرماتا تھا امام بخاری کی قبر کے وسیلے سے۔ تو پہلے اختلاف بھی کیا اور پھر امام بخاری کی قبر پہ جا کر کے وسیلہ بارش بھی دیتے تھے۔ پھر امام مسلم نے کوئی حدیث نہیں لی امام بخاری سے۔ اب امام بخاری سے امام مسلم جو کہ شاگرد ہیں امام بخاری کے اور بھائی بھی ہیں، یعنی پیر بھائی بھی ہیں، استاذ بھائی بھی ہیں، شیخ بھائی بھی ہیں، امام بخاری اور امام مسلم ایک کلاس میں بیٹھتے ہیں، امام زہری سے سماع کرتے ہیں، دیگر ائمہ بھی شیخ بھی ان کے ایک ہیں۔ پھر امام مسلم نے امام بخاری سے بھی پڑھا ہے، لہذا وہ سینئر تھے تھوڑے، تو امام مسلم نے صحیح مسلم میں ایک حدیث بھی امام بخاری سے نہیں لی۔ اب میں یہ کہوں کہ امام مسلم کے نزدیک امام بخاری ضعیف ہیں اور کذاب ہیں؟ اور نہیں بھائی نہیں، خدا کے لیے سمجھو، پہلے علوم حدیث کو سمجھو پھر کلام کرو۔ اچھا، امام بخاری، امام سیوطی فرماتے ہیں کہ امام مسلم نے ان امام بخاری سے کوئی روایت نہیں لی، اور امام مسلم نے اپنے جامع میں کوئی روایت نہیں لی۔ امام اسقلانی نے کہا، امام کستلانی نے کہا، امام زیبی نے کہا، تمام نے، سیوطی نے طبقات و فاضل کے اندر، اسقلانی تہذیب و تہذیب کے اندر، اور دیگر جو ہے مقدمہ ارشاد ساری کے اندر موجود ہے۔ حالانکہ امام مسلم کا عقیدہ کیا تھا؟ ہائے 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 ہائے، سنیں اس بات کو، سنیں اور دل کی تختی میں لکھیں۔ حدیث نہیں لی، لیکن امام مسلم کا عقیدہ یہ تھا کہ امام مسلم امام احمد بن علی اصبہانی نے امام بخاری کی امام مسلم کے ساتھ جو ہے کس ذکر کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ امام بخاری کے پاس امام مسلم گئے اور کہا، دعنی حتی اقبل رجلی کا یا استاذ السازین یا سید المحدثین و طبیب المحدث فی عللہ، فرمایا اے استادوں کے استاد، امام بخاری کو امام مسلم نے کہا کہ اے استادوں کے استاد، اے سید المحدثین، اے علل حدیث کے طبیب، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے پاؤں کا بوسہ لوں۔ مجھے لگتا ہے امام مسلم تھوڑے بریلوی تھے۔ امام مسلم مجھے لگتا ہے تھوڑے بریلوی تھے، کیونکہ انہوں نے بریلوی والا عقیدہ بیان کیا کہ اے استاذ، اے شیخ امام بخاری، میں آپ کے قدموں کا بوسہ لوں۔ اس کو روایت کیا علامہ ابن نقطہ نے تقیید معرفہ کے اندر وروا سند مسنید کے اندر، اس کو روایت کیا ابن اسیر نے البدایہ و نہایہ کے اندر۔ امام ابن کثیر جو کہ دیوبند کے ہاں بہت زیادہ مشہور ہے، تو امام ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ کے اندر اس کو روایت کیا، پہلی جلد کے اندر ہی، اور پھر اس کو امام خطیب البغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر بھی اس کو روایت کیا۔ امام مسلم نے کہا اپنے قدم آگے کیجیے امام بخاری، میں آپ کے قدم کا بوسہ لے لوں۔ مجھے لگتا ہے تھوڑا عقیدے کے لحاظ سے بریلوی تھے یہ۔ اچھا، ظاہر سی بات ہے جب جھکے ہوں گے بخاری کے قدم کے لیے تو رکوع کی حالت میں بھی گئے ہوں گے، سجدے کی حالت میں بھی گئے ہوں گے، یا دوسرا حال یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنے قدم اٹھا کر کے مسلم کے بالکل منہ کے سامنے لے آئے ہوں گے کہ چوم لو۔ میں ان موضوع پہ کلام نہیں کرتا، پھر بہت سارے شکوے اور گلے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، امام مسلم کا اپنے شیوخ سے ہزاروں ایسے امام مسلم کے شیخ ہیں۔ امام مسلم نے پھر کیا کیا؟ اعلان کیا، میں زولی کی برگاہ میں نہیں بیٹھوں گا، میں امام زولی سے جو روایتیں لے چکا ہوں اور حدیثیں نہیں لوں گا، اور امام بخاری سے بھی نہیں لوں گا، کیونکہ ایک استاد نے کہا ہے کہ بخاری کے پاس نہ بیٹھو، اور بخاری کے پاس اگر نہیں بیٹھتا تو امام زولی سے پاس بیٹھتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک استاد کی مان رہا ہوں، دوسرے کا گستاخ ہوں، لہذا میں ساری کتابیں لکھی ہوئی امام زولی کو واپس کر دیں۔ امام مسلم نے کہا کہ اے امام زولی، میں آپ ہی میرے استاد ہیں، آپ میرے شیخ ہیں، بخاری میرے شیخ ہیں، تو میں آپ سے روایت نہیں لیتا تو میں امام بخاری سے بھی نہیں لیتا۔ پھر جی لکھی ہوئی واپس بھیج دیں۔ صاحب سنن امام دارمی امام مسلم کے استاد ہیں۔ امام مسلم نے امام دارمی کی سند کے ساتھ، تو امام مسلم امام اپنے استاد امام دارمی سے اپنی کتاب کے اندر 37 حدیثیں لاتے ہیں، اور مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں نے مقدمے میں 3 حدیثیں لائی ہیں، سنی ہزاروں سے سماع کیا ہے۔ تو اب
امام مسلم نے اپنے امام ابو زکریا بن یحییٰ بن ابو بکر عبد الرحمن تمیمی نیشاپوری سے بہت سی روایت اپنی صحیح میں لی ہیں، صحیح مسلم کتاب الایمان وغیرہ میں، ٹھیک ہے۔ امام ابو زرع اور امام ابو حاتم کو دیکھا کہ وہ امام مسلم بن حجاج کو اپنے زمانے کے مشائخ اور صحبت سے اس کا حد سے آگاہ کرتے تھے، کہ امام مسلم کی تعریف کیا کرتے تھے۔ اور پھر امام مسلم خود کہتے ہیں کہ امام نبی نے، امام ابن صلاح نے اور دیگر ائمہ نے اس کو روایت کیا۔ امام حافظ ابن مکی بن عبدان نیشاپوری نے اس کو روایت کیا کہ امام مسلم نے کہا کہ میں نے اپنی جامع صحیح میں ابو زرع رازی کی جامع صحیح کو میں نے ابو زرع رازی کی برگاہ میں پیش کیا، پس انہوں نے اس ایک روایت کو دیکھا، جس روایت پر علت کی نظر کی، میں نے اس روایت کو اپنی صحیح سے نکال دیا اور باقی کو لکھ لیا۔ امام ابن صلاح نے معروف مقدمہ کے حدیث کے اندر لکھا کہ اس کی سند جید ہے کہ امام مسلم نے ابو زرع کی خدمت میں رہ کر کے حدیث کو بیان کیا ہے۔ امام ابو زرع جن کے برگاہ میں امام مسلم نے پوری صحیح مسلم پیش کی اور امام مسلم کی صحیح کی تصدیق کی، امام مسلم کی صحیح مسلم کی تصدیق کی امام ابو زرع نے، اس کے بعد امام مسلم نے کہا جس حدیث پر انگلی کی ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں، تو میں نے اس حدیث کو صحیح مسلم سے نکال دیا امام ابو زرع کے کہنے پر۔ اور امام ابو زرع کے متعلق امام ابن صلاح شاہ زہری، جن کی مقدمہ ابن صلاح بہت مشہور ہے، آپ پڑھتے ہیں صحیح علوم حدیث کے اندر، تو علوم حدیث کے اندر سب سے بہترین مقدمہ ابن صلاح، اس کے اندر لکھا ہوا ہے اسناد جید حدثہ بمسلم ہی یدرہ ابی زرع، کہ امام مسلم سے ابو زرع سے امام مسلم نے کئی حدیث سنی ہیں اور ان سے بیان بھی کیا ہے، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ صرف ایک حدیث پوری صحیح مسلم میں ابو زرع سے امام مسلم لائے ہیں۔ پوری صحیح مسلم کی تصدیق کرتے ہیں ابو زرع اور ہزاروں حدیثیں سنی بھی ہیں، لیکن صحیح کے اندر حدیث ایک لاتے ہیں۔ اب کیا مطلب ہے اس کا؟ کیونکہ فن حدیث ایک الگ موضوع ہے، عقائد پر اختلاف ہونا ایک الگ موضوع ہے۔ تو عقائد پر اختلاف جب ہو جاتا ایک شاگرد کا اپنے استاد سے، تو اس عقیدے کے متعلق پھر جو ہے وہ اپنے شیوخ سے کوئی حدیث لیتا نہیں تھا، کیونکہ عقائد میں جس سے اختلاف ہو جائے اس سے حدیث کا عدم لے کر لینا یہ محدثین کے ہاں ایک ترک پایا جاتا تھا۔ اچھا، اس کو روایت امام نووی نے شرح نوی کے اندر بھی کیا، ابن صلاح نے بھی کی جو ہے سنایا صحیح مسلم کے اندر ابن صلاح نے کیا، سیر اعلان ابلاغ کے اندر دیگر موجود ہے، میں تھک چکا ہوں، زیادہ پڑھ نہیں سکتا۔ امام مسلم کی سند سے جامع ترمذی میں صرف ایک حدیث ہے۔ اب امام ترمذی، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، تینوں کے امام ترمذی جو ہے شاگرد ہیں، امام ترمذی کے شاگرد ہیں امام مسلم، لیکن امام ترمذی پوری مسلم میں ایک روایت امام مسلم سے لاتے ہیں۔ امام ترمذی پوری جامع کے اندر ایک روایت امام مسلم سے لاتے ہیں۔ کیوں؟ کیا معتبر نہیں تھے؟ ساری زندگی سنا ہے۔ امام ترمذی پوری سنن میں امام مسلم سے ایک ہی روایت لائے، جو کہ حدیث کا نمبر ہے کتاب الصوم کے اندر باب ما جاء اتصال الحلال شعبان رمضان، اور روایت کا نمبر ہے 687 نمبر روایت ہے جامع ترمذی کے اندر، جو کہ امام مسلم سے لائے ہیں۔ اور اب اس کا کیا مطلب ہے کہ امام مسلم جو ہے یہ برملا حقیقت ہے۔ امام ترمذی امام مسلم کے ساتھ ایک دوستی جرانی بھی تھی، وہ شیخ بھی تھے، اور کئی امام ابو عبداللہ حاتم نے اس کی توثیق کی ہے، اور امام ترمذی نے بھی کہا ہے کہ میں امام مسلم کے ساتھ کئی سفروں میں رہا ہوں، ان سے سماع کیا ہے، اور ہمارے علاقہ بھی ایک ہی تھا چونکہ، اور محبت بھی تھی، اور امام ترمذی فخر کرتے تھے کہ میں امام مسلم سے میں نے سماع کیا ہے۔ آپ بتائیں مجھے، امام ترمذی بعض سکہ راویوں سے حدیث جو ہے وہ کم لیتے ہیں، اور کئیوں سکہ راویوں سے حدیث لی بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب امام ترمذی نے درجنوں روایتیں وہ لی ہیں بخاری ترمذی میں، جامع ترمذی میں، جو راوی سخت ترین متروک الحدیث اور ضعیف ہیں۔ اگر کسی محدث کا حدیث نہ لینا یہ ثبوت دیتا ہے کہ وہ راوی ضعیف ہے، تو
اس کا مطلب ہے جو اسے حدیث لینی چاہیے، تو جس محدث سے اسے حدیث لے لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محدث کو صحیح سمجھتا ہے. اور بھائی محدثین تو امام بخاری اپنی کتاب الادب المفرد میں ضعیف راویوں سے روایتیں لاتے ہیں، تو کیا مطلب آپ وہ ضعیف راویوں کو معتبر مانتے ہیں؟ بھائی محدث جو ہیں وہ ضعیف راویوں سے بھی حدیث لاتے ہیں اور غیر ثقہ راویوں سے بھی حدیث لاتے ہیں. اب غیر ثقہ سے حدیث لانے کا مطلب یہ نہیں کہ غیر ثقہ ہو جائے گا، اور ثقہ راوی سے، صحیح راوی سے حدیث نہ لینا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ضعیف ہو جائے گا. پتہ نہیں کون سے علوم حدیث ہیں جو آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں. اچھا، میں اس پہ طویل، امام ترمذی نے قتیبہ بن سعید سے 619 روایتیں، محمد بن بشار بندار سے 495 حدیثیں، محمد بن غیلان مروزی سے 342 حدیثیں، حناد بن اسرا تمیمی دارمی سے 286 حدیثیں روایت کی ہیں. اسی طرح محمد بن جایا ادنی سے 181 حدیثیں، محمد بن علا حمدانی سے 193 حدیثیں، علی بن حجر سعدی سے 173 حدیثیں، عبد الحمید الکشی انصاری سے 185 حدیثیں، احمد بن ممبئی بغوی سے 257 حدیثیں. اور یعنی ان 9 شیوخ سے امام ترمذی نے، جو 9 شیوخ میں نے بتایا آخر میں، ان سے امام ترمذی نے 2704 حدیث روایت کی ہیں. یعنی ترمذی کا نصف حصہ یا نصف سے زائد حصہ ان 9 لوگوں سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اپنی ترمذی کے اندر، جامع کے اندر. اب یہ جو 9 ہیں یہ جرح و تعدیل کے حوالے سے ضعیف ہیں، اور امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد اور دیگر سے بڑھ کر کے وہ لوگ ان کی ثقاحت پہ معترض ہوئی. امام بخاری نے محمد بن حیان الرازی سے 72 بلکہ 27 حدیثیں لی ہیں، اور ان کے بارے میں ابو ذر رازی ابن خراش کا قول ہے کہ وہ کذاب تھا. محمد بن حیان رازی کون ہے؟ وہ کذاب تھا. امام ترمذی نے 27 حدیثیں لی ان سے. امام ترمذی اس کی اسی طرح محمد بن یزید اجلی سے 15، اور پھر آگے جو ہے ائمہ و جرح تعدیل نے کہا کہ وہ کون ہے؟ لیسا بقوی، یہ روایت میں کبھی نہیں ہے. امام ترمذی نے سفیان بن وکی بن جرح سے جو ہے 65 روایت لی ہیں، جبکہ متروک الحدیث کہا گیا ہے انہیں. اب ایک طویل فہرست میں پیش کرتا جاؤں گا کہ وہ امام ترمذی نے ایک کثیر ذخیرہ حدیث کا ضعیف روایوں سے لائے ہیں. تو کیا وہ صحیح ہو گئے؟ بھائی کسی روایت کا لینا یا نہ لینا اس چیزوں پر نہیں ہے. امام بخاری کی سند سے سند نسائی میں صرف ایک حدیث. امام نسائی جو کہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، امام کستانی کے بقول انہوں نے کہا ہے کہ امام بخاری پوری سنن نسائی میں امام بخاری سے ایک روایت. امام کستلانی فرماتے ہیں صحیح ترین یہی ہے کہ نسائی نے ان سے روایت ہی نہیں لی، کہ بخاری سے روایت ہی نہیں لی گئی، نسائی نے نہیں لی. تو کیا امام نسائی نے بخاری سے حدیث نہ لینا، نسائی کا بخاری سے حدیث نہ لینا، اس سے مراد کیا ہے؟ کہ امام بخاری کذاب ہیں، غیر معتبر ہیں، پھکیاں ہیں، پھکیاں. جی ائمہ نے کثیر لکھا ہے کہ نسائی نے کوئی روایت امام بخاری سے نہیں لی، جبکہ تھوڑی تحقیق کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری سے ایک روایت لی ہے نسائی نے. وہ یہ ہے کتاب الصوم میں، حدیث کا نمبر ہے 2094. وہ ایک روایت ہے کتاب الصوم میں جو شہر رمضان کے متعلق باب الصوم کے اندر موجود ہے. اب امام احمد بن حنبل نے سلسلۃ الذہاب کے حوالے سے طریق سے صرف ایک روایت لی ہے. امام بن حنبل نے شافعی کے شاگرد ہیں. امام احمد بن حنبل انہوں نے امام شافعی سے امام مالک کی موطا کو براہ راست سماع کیا ہے. امام احمد بن حنبل نے امام مالک کی موطا کو براہ راست سماع کیا ہے. اور امام مالک کی جو سند ہے، جالا خلیل بن عبداللہ خلیلی اپنی کتاب الرشاد میں فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے امام شافعی سے موطا کی براہ راست سماع کیا ہے.
اور لیکن کوئی ایک روایت بھی اپنی المسند امام احمد بن حنبل کی جو موجود ہے اس میں روایت نہیں کی. اب ایک روایت امام مالک سے نہ شافعی سے اپنی المسند کے اندر امام شافعی نے روایت نہیں کی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کذاب ہے امام شافعی ہے. بلکہ امام ابو جعفر نے فرمایا سمعت موتا کہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ میں نے موتا کو امام مالک سے 10 سے زائد حفاظ سے، امام مالک کی جو موتا ہے میں نے 10 سے زائد حفاظ سے سماع کیا ہے براہ راست، اور 2 سے بعد امام شافعی سماع کیا ہے، کیونکہ میں نے انہیں باقی محدثین سے زیادہ پختہ پایا تھا امام شافعی کو. تو موتا امام مالک کا سماع ہی امام شافعی سے کیا ہے، لیکن حدیث ایک بھی نہیں لائے. اب یہ باتیں کس کو سمجھا رہا ہوں میں؟ تو میں غیر مقلدین بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ یہ علمی باتیں آپ کے ذہن میں کہاں آئیں گی؟ اگر یہ عدم میں روایت کا ترک کرنا یہ کذاب ہونے کی دلیل ہے جناب، تو پھر تو میں کہتا ہوں مجھے ایک بھی راوی صحیح کر کے بتائیں. اچھا، امام ابو سعید علائی اور دیگر امام احمد کی سب اسنائد سے اجل اسنائد امام شافعی کی طرف سے قرار دی ہیں، اور کہا ہے کہ روا احمد بن حنبل ان شافعی ان مالک نافع ان عمر، کہ بڑے بڑے ائمہ نے کہا ہے یہ جو اس سند کے ساتھ روایت ہوتی ہے وہ کافی قوی ترین ہوتی ہے. اور فرمایا کہ امام سبکی نے کہا کہ اس سند سے ایک حدیث روایت کرنے کے بعد کہا کہ امام مالک ان نافع ان عمر کے طریق کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. آگے لکھتے ہیں کہ اگر تو چاہے تو امام احمد کا امام شافعی سے روایت کرنا، اور ان کا امام مالک سے، ان کا نافع سے، ان کا عمر سے، ان کا مزنی، اس طرح مزنی کا امام شافعی کی طریق سے روایت کرنے کو سلسلۃ الذہب کا شمار کرنا جائز ہے. تو یہ معلوم ہوا کہ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں 36,363 کے قریب حدیثیں مبارکہ جمع کی ہیں. ان میں سے شیخ اکبر امام شافعی سے کل 9 حدیثیں روایت کی ہیں، اور سلسلۃ الذہب کی جو چین ہے جو امام مالک سے ان شافعی ان مالک ان نافع ان عمر، اس چین کے ساتھ پوری مسند میں صرف 9 روایتیں لائے ہیں. جو اصل چین ہے اس سے صرف 9 روایتیں لائے ہیں. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ زیادہ روایتیں کیوں نہیں لائے؟ کم روایتیں لانا اس بات دلیل ہے کہ وہ کبھی نہیں تھی؟ نہیں. اور 36,000 روایتوں میں صرف 9 روایتیں امام شافعی سے لائے ہیں، امام شافعی کی طرف سے. ناظرین، اب اگلی جو بات ہے، اب امام بخاری سے نے حدیث کیوں نہیں لی امام اعظم حنیفہ سے؟ اس پر جو خاص بات ہے وہ یہ ہے اختلاف کیا ہوا تھا امام بخاری کا امام اعظم حنیفہ سے. پہلی بات یہ ہے کہ امام اعظم سے امام بخاری جو ہے نا ان کا سماع کیسا ہوا ہے، وہ ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ آگے چل کے وہ بات آئے گی. لیکن اس وقت 2 چیزوں پر بحث جاری ہوا کرتی تھی، اختلاف تھا علمی طور پر علماء میں. وقت چونکہ 2 بڑے مسئلوں پر اختلاف تھا، ایک قرآن اللہ کا کلام ہے یا اللہ کی مخلوق ہے، اس پر آپس میں جنگ ہوا کرتی تھی، علمی جنگ. لیکن کافر کہنے سے پھر بھی اجتناب کیا جاتا تھا، بس گمراہ کہہ کر کے، جیسا کہ امام بخاری کو ان کے استاذ امام زہلی نے اپنے علاقے سے نکلوا دیا، اور پھر پورے بخارا سے امام بخاری کو نکال کے باہر پھینک دیا، اس لیے کہ وہ قرآن کو اللہ کا کلام یہ مانتے تھے یا اللہ کا جو ہے وہ مخلوق مانگتے تھے. اس پر وہ بحث کرتے تھے. تو وہ عقیدہ جو امام بخاری کا تھا وہ باقیوں سے الگ تھا، تو انہوں نے نکال کے وہاں سے باہر نکال دیا. اسی وجہ سے امام مسلم نے، امام نسائی نے امام بخاری سے بھی روایتیں نہیں دیں، ایسے اختلاف ہی کی وجہ سے. جس طرح امام بخاری نے ابو حنیفہ سے روایت نہیں لی، اس طرح امام نسائی نے یا دیگر بعض محدثین نے، امام مسلم نے بخاری سے روایت نہیں لی. بات سمجھا رہی ہے نا؟ اسی طرح ایک اور مسئلہ تھا اس وقت جو کہ امام اعظم حنیفہ اور امام بخاری کے درمیان میں حل ہوا،
اور وہ تھا قول اور فعل کا. ایمان قول ہے یا فعل ہے. چونکہ امام بخاری کا یہ عقیدہ تھا اور وہ باقاعدہ بخاری کے اندر صحیح بخاری کتاب الایمان میں پورا باب قائم کر کے لاتے ہیں کہ ہوا قول و فعل. ایمان کیا ہے؟ ایمان القول و فعل. قول کا بھی نام ہے اور فعل کا بھی نام ہے. تھوڑی وضاحت کرنا چاہوں گا اس کی. یعنی جو بندہ زبان سے اقرار کرے اور پھر اس پہ عمل بھی کرے تو وہ مومن ہے. جو زبان سے اقرار کرے اور اس پہ عمل نہ کرے وہ کافر ہے. یہ امام بخاری کا عقیدہ تھا. اور امام اعظم حنیفہ کا عقیدہ یہ تھا اگر کوئی تصدیق و بالقلب کرتا ہے اور اقرار و باللسان و تصدیق و بالقلب. ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جو کوئی شخص اقرار و باللسان زبان سے کہتا ہے وہ تصدیق و بالقلب اور دل سے تصدیق کرتا ہے وہ مومن ہے. اگرچہ وہ عمل نہیں کرتا اور اگر عمل نہیں کرتا تو وہ گمراہ ہوگا, وہ کافر نہیں ہوگا. مثلا نماز کا مسئلہ ہے. آپ بخاری کہتے ہیں کہ جو کوئی نماز پڑھتا ہے جو نماز کو ترک کرے وہ کافر ہو گیا. ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی نماز کو ترک کر دے وہ گمراہ ترین شخص ہے لیکن وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. کیونکہ نماز کیا ہے؟ ایک فعل ہے. قول تو دونوں کے ہاں ایک جیسی ہے عقیدہ. فعل کے اوپر جو اختلاف ہوا. ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ فعل جو ہے وہ ایمان کا حصہ نہیں ہے. وہ عمل جو ہے وہ یعنی گمراہی دلالت یا ہدایت کا ذریعہ ہے. جو عمل کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے وہ ثواب درین حاصل کر رہا ہے. جو نماز کو چھوڑ دے, ہاں انکار نہ کرے, انکار کرنا کفر ہے, نماز کا تارک ہو, نماز قضا کر دیتا ہو, تو وہ کون ہے؟ وہ گمراہ ہوگا, اسے ہم کافر نہیں کہہ سکتے. امام بخاری کے فتوے کے مطابق امت کے اندر کوئی ایک نماز چھوڑ دے تو وہ کافر ہے. کون ہے وہ کافر ہے. ایک نماز جس نے بھولے سے رہ گئی, بس انہیں نماز فعل کو چھوڑ دیا تو ایمان سے وہ خارج ہو گیا. جبکہ ابو حنیفہ کے نزدیک جو اقرار و باللسان کرتا ہے اور یہ جو ہے وہ اس کا وہ ایمان والا ہے, مومن ہے, وہ کتنے سے بڑا بھی گمراہ کرے, ذریات دین کا انکار نہ کرے, بس وہ بڑے سے بڑا گناہ بھی کرتا ہو شرک کو چھوڑ کر کے, ابو حنیفہ نے کہا ہے, وہ آگے بات آ رہی ہے, شرک کو چھوڑ کر کے, تو باقی جو گناہ بھی ہوگا وہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. وہ مومن ہے شخص, اس کو کافر نہیں کہہ سکتے ہم. اور عقلی طور پر بھی دلالت طور پر بھی ابو حنیفہ کا جو عقیدہ تھا وہ کافی ظاہر تھا. اب اس وقت ایک فرقہ تھا, فرقہ گمراہ, وہ جہمیہ تھا. اور اس کا عقیدہ تھوڑا امام اعظم حنیفہ سے ملتا جلتا تھا. وہ کیا؟ اس موضوع پر جہمیہ مشہور اس لیے کیا گیا کہ وہ بھی عقیدہ تصدیق اقرار و باللسان اور تصدیق بالقلب رکھتے تھے. جہمیہ کا بڑا عقیدہ یہ تھا, وہ کہتے کہ جو بندہ اقرار و باللسان کرتا ہے اور تصدیق بالقلب کرتا ہے وہ بس وہی مومن ہے. کوئی نماز کا انکار کر دے, ساری زندگی نماز نہ پڑھے, وہ عمل کوئی چیز نہیں ہے. وہ عمل کا مطلق انکار کرتے تھے. ابو حنیفہ عمل کا مطلق انکار نہیں کرتے تھے. جہمیہ کے خلاف ابو حنیفہ نے بڑا کام کیا ہے, وہ آگے بات آ رہی ہے. اور جہمیہ ابو حنیفہ کو کہا جایا کرتا تھا کیونکہ لوگوں میں بات مشہور تھی, ٹی وی تو تھا نہیں, ابو یوٹیوب تھا نہیں, اور کتابیں تو ابو حنیفہ کی ہر جگہ مشہور تھی نہیں. جس نے سنا ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے کہ ابو حنیفہ نے کہا ہے جی ایمان تصدیق بالقلب کا نام ہے, تو وہ کہتے یہ تو جہمیہ کا عقیدہ ہے. اب تصدیق آگے تفصیل کیا تھی, تفصیل ابو حنیفہ نے فقہ اکبر کے اندر بیان کی ہے, وہ آگے پیش کروں گا میں. جہمیہ کے عقیدہ ہونے میں لسان اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب, اور ابو حنیفہ کے لسان بالقلب ہونے کا, اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب ہونے کا عقیدہ, یہ دونوں عقیدے ابو حنیفہ کے, جو ابو حنیفہ کا عقیدہ اور جہمیہ کا عقیدہ, ان کا بظاہر ایک ہے اور حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہے. جہمیہ کا عقیدہ تھا بس اقرار باللسان کرو, تصدیق بالقلب کرو, باقی کچھ بھی نہ کرو, تم مومن ہو, تم جنتی ہو. ابو حنیفہ کا عقیدہ تھا خبردار ایسا نہیں ہے, تصدیق باللسان کرو اور اقرار باللسان کرو, تصدیق بالقلب کرو, تم جو ہے مومن ہو. لیکن اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے تو وہ گمراہ ہے, اپنی اعمال بدکاری کے سبب وہ جہنم میں جائے گا. وہ کہتے ہیں اعمال جو بھی کرو جہنم میں نہیں جاؤ گے تم لوگ. جہمیہ کا عقیدہ تھا.
اور علامہ شہرستانی نے الملل والنحل لکھی کتاب جو اس دور کے سارے عقیدوں کے ان فرقوں کے اوپر لکھی کتاب ہے. انشاءاللہ میرا ایک لیکچر پورا اس کتاب پہ آئے گا علامہ شہرستانی کی الملل والنحل کے اوپر، تو وہ پڑھ لیں تو اس کے اوپر یہ ساری تفصیلات مل جائے گی. اب امام بخاری تک یہ بات پہنچی کہ ابو حنیفہ جو ہے وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تصدیق و اقرار و باللسان و تصدیق و بالقلب. اتنی بات پہنچی، اب سننے سنانے کا دور تھا، سارے سن سنا کے لوگ تھے، علمی کتابی دور نہیں تھا، اور جو ہے بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں ان کے لیے لمبا فکریہ ہے کہ اس وقت کتابوں کا دور نہیں تھا، بابوں کا دور تھا. امام بخاری بابے تھے، ابو حنیفہ بابے تھے، امام بخاری کے استاد بھی بابے تھے، سارے بابوں نے ایک دوسرے کو بتایا ہے. پھر ابو حنیفہ نے جو علم پڑھا تھا وہ بابوں سے پڑھا تھا، کتابوں سے نہیں پڑھا تھا. پھر ان کے ابو حنیفہ کے جو بابے تھے وہ جو ہے صحابہ تھے، تو انہوں نے بھی جو ہے کدھر سے پڑھا تھا؟ کتابوں سے نہیں پڑھا تھا. لہذا یہ جو نعرہ ہوتا ہے بابوں کا خدا اور ہے کتابوں کا اور ہے، تو یہ جو میں نے پوری آج کی نشست ہے اس نے تو چٹا کھول دیا ہے نا کہ بابوں کا ہی دین ہے، کتابوں کا دین نہیں ہے. تو اس وقت سنی سنی بات امام بخاری تک یہ پہنچی تو امام بخاری کا یہ عقیدہ نہیں تھا، امام بخاری کا عقیدہ کچھ اور تھا. تو امام بخاری اس پر اختلاف رکھتے تھے امام بخاری اسے. پھر امام بخاری نے جو ہے یہ بات سنتے ہی اپنی کتاب تاریخ کبیر میں لکھا. بلکہ پہلے میں بتاتا ہوں کہ امام بخاری نے جب یہ دلائل پیش کیے تو امام اعظم حنیفہ کے دلائل تھے کہ ابو حنیفہ نے فقہ اکبر کے اندر کہا، اور شرح ملالکاری کی موجود ہے، اور ابو حنیفہ وسیع کتاب کا نام مجموعہ کتب شیخ زید کوثری، علامہ زید کوثری جو مصر کے بہت بڑے عالم اور علم کا ڈنکا بجتا ہے، انہوں نے اس کو وضاحت سے لکھا ہے کہ ایمان ہوا اقرار و تصدیق. ایمان صرف زبان سے اقرار اور تصدیق کا نام ہے. اور امام اعظم حنیفہ کی کتاب 50 وصیہ اس کی شرح لکھتے ہوئے امام کوثری نے کہا ایمان اقرار باللسان و تصدیق و بالجنان، کہ تصدیق کرنے کا، دل سے تصدیق کرنے کا، اور ایمان ایک زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے. امام بخاری کا، امام جو ہے ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ تھا. اب امام بخاری کا یہ طریق تھا کہ امام بخاری چاہے ابو حنیفہ ہو یا ان کا کوئی اور مشائخ ہو، جس سے بھی ان کا اپنا نظریاتی اختلاف ہو جاتا اس سے وہ حدیث لیتے نہیں تھے. اب دیکھنا، امام حسین بن محمد بن وضاح اور مکی بن خلف بن عفان سے روایت ہے کہ ہم نے محمد بن اسماعیل بخاری کو کہتے ہوئے سنا ہے، كنت عن ألف نفر من العلماء والزيادة ولم أكتب إلى العم قال إيمان قول وعمل ولم أكتب عن عم قال إيمان القول. امام بخاری نے کہا، بڑے بڑے ائمہ نے روایت کیا، القائی نے شرح اصول العقائد السنہ کے اندر اس کو روایت کیا کہ امام بخاری نے کہا میں نے 1000 زائد علماء سے حدیث لکھی ہیں، میں نے صرف ایک ہی محدث سے حدیث کو مانا ہے. لکھی کتنے سے ہیں؟ میں نے لکھی کتنے سے ہیں؟ 1000 علماء سے حدیث لکھی. اور بخاری کہتے ہیں میں نے مانا صرف ایک کو ہے، جس نے ایمان کہا، جس نے یہ میرا عقیدہ بیان کیا، جس نے یہ کہا کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے، اور میں نے اس کو ہرگز نہیں مانا جس نے یہ کہا صرف ایمان قول کا نام ہے، عمل کا نام نہیں. تو امام بخاری نے وضاحت کر دی کہ میں نے ہزاروں سے ابو حنیفہ کے سمیت سب سے سنا ہے، لیکن جس نے بھی میرا عقیدہ رکھا قول، ایمان قول و عمل کا نام ہے، میں نے اسی کے حدیث کو آگے لایا ہوں. جس نے یہ کہا ایمان قول کا نام ہے، میں نے حدیث کو ترک کر دیا ہے. اس لیے ترک نہیں کیا کوئی کذاب ہے، اس لیے ترک نہیں کیا کہ کوئی حافظ الحدیث نہیں ہے، اس لیے نہیں کیا کہ اس کے پاس علم حدیث نہیں ہے، اس کو حدیث یاد نہیں ہے، یا وہ حدیث میں کمزور ہے. اس لیے ترک کر دیا کیونکہ جو ہے میرے عقیدے کے مخالف ہے وہ. تو علمی اختلاف تھا، اور علمی اختلاف ہوتے ہی لوگ اس پہ، اس لیے میں آگے صحابہ کرام کی جب گفتگو آئے گی، میری ایک اور نشست آئے گی اس پہ کہ ابو بخاری کے اندر موجود ہے کہ امیر معاویہ 1 وتر پڑھتے ہیں، عبداللہ عباس 3 وتر پڑھتی ہیں. بخاری کے اندر کئی اعمال دکھاؤں گا، ایک صحابی ایک عمل کر رہا ہے، دوسرا عمل کر رہا ہے.
علمی اختلاف تھا. ایک صحابی دوسرے کا عمل نہیں لیتا اور دوسرا صحابی پہلے کا عمل نہیں لیتا. صحابہ میں اختلاف لیکن علمی اختلاف. یہ کافر اور بریلوی دیوبندیوں والی اور وہابی سنیوں دیوبندیوں والی اور سنی شیعوں والی یہ جاہلانہ رسومات نہیں تھیں. میں اس اختلاف کو حق مانتا ہوں جو سنی دیوبندیوں بریلویوں دیوبندیوں شیعوں میں ہے، لیکن اس کے اوپر جو یہ مولوی بیٹھ کر کے، یہ ذاکر بیٹھ کر کے، یہ وہابی کے نام کروانے والے، الحدیث کروانے والے جوہلات بیٹھ کر کے امت میں ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں. یہ سب سے بڑا میں اختلاف میں ان سے کرتا ہوں. اس اختلاف یہ رحمت ہے، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. یہ بات سمجھ آ گئی. امام حاتم نے کہا، امام بخاری نے فرمایا کنت عن الف شیئا. امام حاتم نے کہا ہے وہ ساری بات میں نے بذات خود 1030 اشخاص سے حدیثیں لکھی ہیں. بخاری نے کہا، ابن حاتم نے کہا، لیکن میں ان میں سے ہر ایک محدث تھا جس سے میں نے حدیث لی، ہر ایک عالم تھا جس سے میں نے حدیث لی. امام بخاری نے کہا میں نے صرف ان تمام محدث جن کی حدیثیں میں نے لی ہیں ان میں صرف میں نے ایک ہی حدیث کو قبول کیا ہے، ایک ہی محدث کی روایت کو قبول کیا. اس محدث کو جس نے یہ کہا کہ ایمان صرف قول اور عمل کا نام ہے، جس نے یہ قول کا نام ہے، میں نے 1030 محدثین میں سے سب کو پچھ کر دیا. وہ بات سمجھ آ رہی ہے جی. اور امام اعظم وہ مرجیہ تھے. اب یہ کیوں لگا؟ چونکہ جب یہ بات پھیلی نا کہ ابو حنیفہ نے یہ عقیدہ بیان کیا ہے، یہ عقیدہ مرجیہ کے ساتھ میچ کرتا تھا، لہٰذا وہ جو ہے جیسے کہ آج مسلمان داڑھی رکھتے ہیں، گھنیاں سر مڑواتے ہیں، تہ بند اوپر رکھتے ہیں. اب یہ تہ بند اوپر رکھنا، آنکھیں اندر دھس جانا، داڑیاں گھنی رکھنا، جو ہے پیشانیاں اونچی ہونا، بال کاٹ دینا، منڈوا دینا، قرآن خوبصورت پڑھنا اور مسلمانوں والی آیات جو ہے کافروں پہ چسپاں کرنا، آج مسلمانوں میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں نہیں موجود ہیں. تو یہ ساری بخاری کے اندر موجود ہے. یہ تو خوارج کی نشانیاں ہیں. تو کیا سارے مسلمانوں کو ہم خارجی کہیں گے؟ ہر داڑھی رکھنے والے کو خارجی کہیں گے؟ ہر جو ہے وہ جو کرتا تھا، جو بھی خوبصورت قرآن پڑھتا ہے، ہر جو خوبصورت نمازیں پڑھتا ہے، ہم یہ کہیں گے بخاری میں روایت ہے خوبصورت نمازیں پڑھنے والے خارجی ہوں گے، زیادہ نمازیں پڑھنے والے خارجی ہوں گے، زیادہ قرآن پڑھنے والے خارجی ہوں گے. تو کیا ہم یہ کہیں کہ جناب یہ آج سارے مسلمان خارجی ہیں؟ او بھائی نہیں. کچھ چیزیں میچ ہو جانا کسی سے، اس کا ہو جانا یہ ثابت نہیں ہوتا. اب ایک عقیدہ مرجیہ کے ساتھ امام اعظم کا میچ ہو گیا، وہ پورا میچ نہیں ہوا. میں نے کہا مرجیہ کہتے تھے صرف اور صرف کہنے کا نام اسلام ہے، دین ہے، قول جو ہے اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کر لو، اس کے بعد کچھ بھی نہ کرو، تم جنت میں مسلمان ہو تو جنت میں جاؤ گے. جہنم میں جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کافر جہنم میں جائیں گے. جبکہ اعظم حنیفہ کہتے تھے اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کر لو، لیکن اس کے بعد اگلی بات یہ ہے عمل جو ہے وہ ایمان کا حصہ نہیں ہے، وہ واجب ہے. کیا ہے؟ وہ واجب ہے. کرو تو جنت میں جاؤ گے، نہیں کرو تو جہنم میں جاؤ گے. لیکن کافر نہیں ہو تم مومن ہی ہوگے. ٹھیک ہے؟ تو تمہیں سزا ملے گی اس کی جو تم نے غلط کیا ہے. تم نے شراب پی، شراب کو تم حرام سمجھتے ہو، تو پھر تم نے پی ہے، تو پھر تم کیا ہو؟ تم ہو مسلمان ہی، لیکن تم نے گناہ کیا ہے، تمہیں جہنم میں جائے گا. تمہیں سزا ملنے کے بعد تم جنت میں جاؤ گے. لیکن اگر تم نے شراب پی اور کہا کہ شراب جائز ہے تو پھر تم کافر ہو گئے ہو، پھر تم پکے پکے جہنم میں جاؤ گے. ابو حنیفہ کی یہ بات آگے آ رہی ہے. وہ تو امام بخاری تک یہ بات کہ ابو حنیفہ جو ہے وہ مرجیہ کی والی بات پیش کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ تصدیق بالقلب، اگلی بات نہیں پہنچی، تصدیق والی بات نہیں آئی. تو اب جو ہے پھر کہہ دیا امام بخاری نے، کہا کہ کان مرجیا سکنو عنہ وعن رایہ وعن حدیثہ، کہ ابو حنیفہ مرجیہ ہیں، محدثین ان سے روایت نہ کریں اور ان کی رائے لینے سے اور ان کی حدیث لینے میں سکونت اختیار کریں. اچھا، کافر نہیں کہا، غیر محدث نہیں کہا کہ وہ مرجیہ ہیں. حدیث میں اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ ان پر مرجیہ کا الزام لگا ہوا ہے اور مجھ تک خبر پہنچ چکی ہے، اور مرجیہ کا الزام لگ چکا، اب خبر پہنچ چکی. اب اگر یہاں پر بخاری نہیں اقبال رضی بھی ہوتا نا تو وہ حدیث نہ لیتا. اگر یہاں کوئی شخص بھی ہوتا وہ حدیث نہ لیتا. کیوں؟ اگر وہ حدیث لے کر سامنے لائے گا تو ہزاروں لوگ جو اس وقت اعتراض کر رہے تھے وہ کہتے بخاری ایک مرجیہ کی روایت تو بخاری میں لا رہا ہے، پوری بخاری کو رد کر دیتے. لہذا یہ عقلاً بات ہے. امام بخاری نے یہ کہیں نہیں کہا، میرا چیلنج ہے
کہ ابو حنیفہ ضعیف ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ مرجیہ ہیں، ان کو مرجیہ پر الزام ہے، لہٰذا ان سے حدیث کی سکونت اختیار کریں، حدیث نہ لیں. اچھا، اسی قول کے اندر بات موجود ہے کہ ابو حنیفہ محدث ہیں، کیونکہ امام بخاری یہ کہتے ہی نہیں. امام بخاری یہ کہتے ہیں ابو حنیفہ تو محدث ہی نہیں ہے، ان سے تو روایت نہیں لینی چاہیے. وہ کہتے ہیں کوئی محدث بھی ابو حنیفہ سے حدیث نہ لے، حدیث ان کے پاس ہے تو تب بھی نہ لے نا. ایک ہے چیز ہو ہی نہیں تو اس کی چیز لے کیسے؟ تو اس کا مطلب ہے ابو حنیفہ کے پاس حدیثیں تھیں، تو امام بخاری جیسے اپنے استاد سے حدیثیں نہیں لیں، زولی سے روک دیں. جس طرح امام بخاری نے امام احمد بن حنبل سے صرف ایک حدیث لی ہے، اسی طرح امام بخاری نے ابو حنیفہ سے بھی کوئی حدیث نہیں لی. جی، اس طرح امام بخاری نے شافعی سے حدیث کو نہیں لی، امام بخاری نے اور احمد سے حدیثیں نہیں لیں. اس طرح امام بخاری نے مرجیہ کی وجہ سے، وجہ مرجیہ الزام مرجیہ کی وجہ سے ابو حنیفہ سے حدیث نہیں لی. نہ یہ کہا کہ کذاب ہے، غیر محدث ہے، 20 حدیثیں یاد ہیں، ابو حنیفہ محدث نہیں ہے. ابو حنیفہ امیر المومنین فی الحدیث ہے. انشاءاللہ میرا لیکچر آئے گا اس پر بھی. جی، ہائے ہائے. ابو حنیفہ پر الزام لگانے والے نے ابتدا جو تھی وہ خوارج اور معتزلہ نے کی کہ ابو حنیفہ مرجیہ ہیں، اور یہ بات پھر پھیلتی گئی. تو ابو حنیفہ کے خلاف ایک جہاں اللہ کسی کو شہرت دیتا ہے تو ایک بڑی لوگ ہوتے ہیں بوز کرنے والے. تو ابو حنیفہ کے خلاف بوز کرنے والوں نے بہت کچھ لکھا، اور اسی طرح وہ چیزیں آگے پھیلتی گئیں. اور فقہ تھا قدریہ، تو قدریہ عقیدہ کے خلاف ابو حنیفہ نے بڑھ چڑھ کے کام کیا تھا، مناظرے کیے تھے. ابو حنیفہ ہر مناظرے میں جاتے تھے قدریہ کے خلاف، تو اس لیے ان کے مخالفین بہت ہو گئے تھے. جو بندہ مناظرہ کرتا ہے، میں خود اس فیلڈ میں رہا ہوں، تو مناظرے والے لوگ جو ہے نا ایک طبقہ مانتا ہے، 10 طبقے نہیں مانتے، بندے کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو ابو حنیفہ کے خلاف لوگ بہت سارے مخالف تھے، ان کو ایک ادھوری بات ملی، انہوں نے اس کو وائرل کر دیا ہر طرف. نمبر 2، معتزلہ کا عقیدہ تھا، کبیرہ گناہ کے مرتکب تھے. ابو حنیفہ نے ان کی مخالفت اختیار کی، اور ان لوگوں نے ابو حنیفہ پر مرجیہ کا حکم لگایا. خوارج کا عقیدہ تھا، ابو حنیفہ نے ان کے خلاف مناظرے کیے، اور اسی طرح یہ باتیں بڑھتی گئیں، چلتی گئیں. اب امام صاحب خود کیا فرماتے ہیں، امام حنیفہ فقہ اکبر کے اندر کیا فرماتے ہیں لا نقولو، بلکہ میں ترجمہ پڑھتا ہوں. کہتے ہیں جناب، ہم یہ نہیں کہتے کہ مومن اس کے گناہ نقصان نہیں پہنچائیں گے. میں نے بتایا کہ مرجیہ کا عقیدہ کیا تھا، کہ وہ کہتے تھے کہ مومن کے اعمال گناہ وہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، وہ تو جنت میں جائیں گے، جس نے تصدیق کر لی زبان سے، دل سے بھی. ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں، ہم نہیں کہتے کہ مومن کے گناہ نقصان نہیں پہنچائیں گے، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے. جس طرح باطل فرقے مرجیہ اور باقی جو ہمارے مد مقابل ہیں وہ، اور معتزلہ خوارج، وہ جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اسی طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے. لیکن اگرچہ وہ فاسق ہوں اور دنیا میں ایمان کی حالت میں رخصت ہوں، اور نہ ہم مرجیہ کی طرح یہ کہتے ہیں کہ وہ نیکیاں مقبول ہیں اور گناہ معاف ہیں، ہم یہ نہیں کہتے. اور نہ ہم کسی اور طرح کچھ اور فتویٰ لگاتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں جو فاسق ہے وہ عذاب پانے کے بعد جنت میں جائے گا. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس شخص نے نیکی کی اس کی تمام شرائط کے ساتھ، یعنی ایوب فاسدہ سے مراد ظاہری جو گناہ ہوتے ہیں، مطلب ہے کہ تکبر، ریاکاری وغیرہ، نہیں، مطلب ایک شراب خوری، بدکاری، زنا، جھوٹ، جو یہ ایوب فاسدہ ہیں. تو ایسے شخص جو شرائط کے ساتھ نیکی اس نے کی، وہ فاسد نہیں ہے. اور مانیے مبتلا کے، یعنی مانیے مبتلا سے مراد باطنی گناہ کبیرہ، ریاکاری وغیرہ سے بچا، تو اس شخص نے اسے کفر اور ارتداد سے ضائع نہ کیا، یعنی وہ اس کی نیکی ضائع نہیں جائے گی، اس کی نیکی کا اجر ہے اس کے لیے. جہاں تک کہ دنیا سے مومن چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی ضائع نہیں کرے گا، اسے اجر دے گا. اور کفر شرک کے علاوہ، کفر شرک اگر نہ کرے گا تو پھر وہ جنت میں جائے گا. اور جو ایسے شخص جو بغیر توبہ کیے مر گیا، کفر اور شرک پہ مر گیا اور مشیت اللہ کے تابع نہ ہوا، تو ایسا شخص عذاب میں ڈالا جائے گا.
اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے، اصلاً عذاب کا مستحق ٹھہرائے گا، اللہ جنت سے ہمیشہ اسے دور رکھے گا۔ یہ جناب تصریحات ہیں کہ امام اعظم حنیفہ کا جو عقیدہ ہے وہ مرجیہ کے بالکل مخالف تھا، اور اسی لیے بصرہ کے ایک عالم نے، عالم عثمان بدنی نے اپنی کتاب جو ہے اپنی طرف منسوب مرجیہ کے نام کی حقیقت کو واضح کیا۔ اس لیے امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک کی طرف ایک عالم تھا عثمان بطلی کے، کیا نام تھا اس کا، عثمان بتی کے نام سے مشہور تھا، اس نے کتاب لکھی تھی ابو حنیفہ مرجیہ ہے، تو اس کے نام ایک بات لکھی، فما ذنب قوم تکلم بعدل، جو حق پر بولنے والی قوم کا یہی گناہ ہے کہ انہیں اہل بدعت انہیں مرجیہ کے نام سے مسموم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ اہل انصاف اہل سنت ہوتے ہیں، انہیں اس نام سے صرف اس کم ظرف لوگ منسوب کرتے ہیں، اور اپنا عقیدہ تو بتا چکے۔ پھر علامہ شہرستانی نے ملل النحال میں یہ پوری گفتگو لکھی ہے کہ مجھے اپنی عمر کی قسم ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کو مرجیہ سننا کہا جایا کرتا تھا، بہت سے کہنے والوں نے جمی مرجیہ میں ان کو شامل بھی کیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ ایمان تصدیق بالقلبی کا نام ہے، یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اس الزام لگانے والوں کی گمان تھا کہ ابو حنیفہ کا عقیدہ اور مرجیہ کا عقیدہ ایک ہے، جو بات میں نے پیش کر دی۔ تو یہ ساری بات ہے جناب، اور امام ابو حنیفہ کی طرف، اور ابو حنیفہ کو اس طرف مرجیہ نہیں کہا گیا، اس دور سے پہلے بھی، اس دور میں بھی حسن بن محمد بن علی بن ابی طالب، ہاں جی، حضرت علی کی اولاد میں سے جو ہے حسن بن محمد بن علی، حضرت علی کے بیٹے محمد کے بیٹے حسن، ان کو بھی مرجیہ کہا گیا، حضرت سعید بن جبیر کو مرجیہ کہا گیا، عمرو بن عمرہ کو کہا گیا، محارب بن دثار کو کہا گیا، مقاتل بن سلیمان کو کہا گیا، معاذ بن ابی سلیمان کو کہا گیا، قدید بن جعفر کو کہا گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ وہ یہ ساروں کو مرجیہ کی زد میں لایا گیا۔ تو ناظرین، یہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا جو اختلاف تھا امام بخاری اور مسلم کے درمیان، اور یہ اختلاف، اس اختلاف کے ہوتے ہوئے بھی امام بخاری ضرور حدیث لیتے، میرا وجدان یہ کہتا ہے، لیکن چونکہ ایک افواہ پھیل چکی تھی کہ وہ مرجیہ ہیں، تو جس پر الزام ہو آپ علوم حدیث اٹھا کے دیکھ لیں، کسی پر تہمت ہو، الزام ہو، تو محدثین اس پر جو ہے اس سے حدیث ترک کرتے ہیں یا اس کے حدیث کو مینشن کرتے ہیں، حدیث ضعیف کرتے ہیں اس کے۔ تو اگر الزام ہونے کے باوجود امام بخاری لکھ لیتے تو آج امام بخاری کی صحیح کو صحیح کے اندر یہ نقطہ نکالا جاتا کہ امام بخاری نے تو کہا ہے کہ میں ساری حدیث صحیح لکھ رہا ہوں، جبکہ امام بخاری پر تو تہمت ہے مرجیہ کی، تو پھر جو ہے یہ بخاری صحیح بخاری نہ رہی۔ تو امام بخاری نے احتیاطاً اس کے اندر جو ہے امام ابو حنیفہ سے حدیث نہیں لی، تو اس کے اوپر جو ہے پھر ایک کلام کیا گیا اور جھوٹ کا پروپگنڈا کیا گیا۔ تو ناظرین سمجھ آ گئی ہوگی کہ اختلاف کی بنیاد پر جو ہے بڑے بڑے ائمہ میں یہ اختلاف رہا ہے، تو اس اختلاف کی بنیاد پر لوگ حدیث ترک کی ہیں، لیکن ان کی عزت ادب کرتے تھے، ان کو کافر نہیں کہا۔ آج دیوبندی بریلوی ایک دوسرے کو کافر کہتی ہیں۔ اللہ تبارک سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں اختلاف کی رحمت جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اختلاف سے ملنے والی رحمت کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اختلاف میں مخالفت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔